امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کر لیا، اس کے بعد آپ کے پاس لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ ہو سکتا تھا قیامت والے دن کوفی آپ کی شکایت کریں، باتیں کریں کہ ہم نے جی ان کو خط بھیجے، یہ آئے نہیں، یا اور قسم کی جو ہے وہ باتیں کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا منہ بند کرنے کے لیے آپ نے کوفہ کی طرف یکدم روانگی نہیں کی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوفہ والوں کو آپ نے ان کو کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ، حالات اگر سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، ورنہ پھر تم واپس آ جانا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ بھیجا تو کوفہ کے تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی اور آپ کے نعرے لگانے لگے اور آپ کی آنے کی خوشیاں بیان کرنے لگے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حالات مطمئن ہیں، سازگار ہیں، بالکل آئی ایم فیلنگ سو کمفرٹیبل۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا کہ یہاں سب کچھ اوکے ہے، آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے والی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لیٹر پہنچا اور ادھر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 10,000 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، حکومت کے حامیوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر دی یزید کو۔ اب جب شکایت ہوئی تو یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر کیا کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے، کوفیوں کو ہٹایا جائے، لیکن نعمان بن بشیر چونکہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، دا کمپینین آف دا رسول، آپ نے نرمی کی اور حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ جب یہ بات یزید تک پہنچی تو اس نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اس کی جگہ بصرہ کے والی ظالم شخص عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام کر رکھا تھا۔ تمام کوفیوں نے حکومت کے خوف سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کو شہید کر ڈالا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی بالکل خبر نہیں تھی۔ اب آپ تو یہی کنسیڈر کر رہے تھے کہ حالات بالکل سازگار ہیں۔ آپ نے تقریباً 80 یا 72 افراد کا قافلہ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بات کس دن کی ہے؟ یہ ذوالحجہ کا 3 تاریخ ہے، یعنی بڑی عید سے 7 دن پہلے، اور ہجری ہے 60 ہجری۔ اسی روز مسلم بن عقیل شہید ہوئے، اسی روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آپ نے رخت سفر باندھ لیا۔ اب کوفہ جاتے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی جب خبر ملی، آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑا افسوس آپ کو ہوا۔ راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اس میں بشیر بن غالب ہیں، عبید اللہ بن مطیع ہیں، اہل بیت کے مداح مشہور شاعر فرزدق بھی ہیں، لیکن ان سب نے آپ کو روکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رک گئے، آپ کے ساتھیوں کے خیالات بھی بدل گئے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، بھائی کا بدلہ لیں گے، اس کے بعد جب ان کی حکومت کو معزول کریں گے پھر ہم واپس آئیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے یہی طے کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو حر بن یزید نے آپ سے ملاقات کی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور والا، میں سرکاری جو ہے ملازم ہوں، فوج میرے پاس ہے، فوج کا میں آفیسر ہوں، مجھے کمانڈ یہ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس پیش کروں، لیکن حضور والا چونکہ میں آپ کے گھرانے کا نوکر ہوں، خادم ہوں، تو لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے آپ میری حدود میں نہ آئیے، کوفہ میں داخل نہ ہوں، آپ یہیں باہر کہیں پڑاؤ کر لیں۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل نہیں ہوئے۔ حر بن یزید کی آپ نے بات مانی اور آپ نے کربلا کے مقام پر ہی آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ اب جب پڑاؤ کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت سے جنگ کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 1000 مسلح فوجی دے کر بھیجا۔ اب عمر بن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اللہ کے بندے، سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی ہیں، ان کی عظیم شانیں ہیں۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا، تو پھر یزید کی وجہ سے میرے معاویہ کو کیوں برا کہتے ہو؟ ایسی کیا انہوں نے خطا کر دی ہے کہ جو کہ ایک کا وزن دوسرے پر ڈالا جائے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو برا کہا جائے؟ تو یہ اصل میں خطا ہونے کی وجہ سے میری معاویہ پر لوگ تان کرتے ہیں، ان کے نسل میں خطا ہے،
کہ وہ صحابی رسول پر انگلی اٹھاتے ہیں یا حرف ڈالتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سنی کا، اہل سنت کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے، کسی صحابی پر تان نہیں کرے گا، کسی بزرگ پر تان نہیں کرے گا، بلکہ تمام کا مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ اللہ کے بندے، ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ نہیں ہے، علماء کے ساتھ نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا اس نے 1000 کا لشکر بھیجا، بعد میں ابن زیاد نے مزید لشکر بھیجا، لشکر کی تعداد ہوگی جی 22,000، اور ادھر کتنے افراد کا قافلہ ہے؟ صرف 80 افراد۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گنتی کے افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آ گیا تو وہ پھر بہت زیادہ شجاع ہیں، بہادر ہیں، اور پھر یہی نہیں، ان کا ڈر بھی کافی ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک کے مقابلے میں کتنے ہزار ہیں، ایک طرف 72 یا 80 ہیں، دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، پیرالل کوئی نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود جنگی حکمت عملی تیار کی گئی، 3 دن سے زیادہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، اہل بیت اطہار کو خوب پیاسا رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت میں جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ تلوار چلانے کا تو آپ کی طرف سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی حالات جو نظر آ رہے تھے ان میں مخالفین نے پر حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے پھر بھی ڈائیلاگ کا رستہ کھلا رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن رکھے، آپ نے فرمایا میری 3 باتوں میں سے ایک مان لو، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ پہلی بات کیا تھی؟ مجھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے بجائے اسلامی ملک کی سرحد پر لے چلو، میں وہاں پر جا کر کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 2، مجھے مدینہ شریف جانے دو، میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا۔ اور نمبر 3، میری یزید سے ملاقات کروا دو، کسی طریقے سے میں اس سے مصالحت کر لوں گا، اور کوئی درمیانہ رستہ نکل آئے گا، میں تم سے جنگ نہیں چاہتا۔ عمر بن سعد نے یہ باتیں عبید اللہ بن زیاد کو پہنچائیں، لیکن اس خبیث النفس نے یہ باتیں یزید تک نہیں پہنچائیں، اور لشکر پر لشکر بڑھاتا رہا، اور آخر کار جنگ کو شروع کر دیا گیا۔